اور آپ کو پاکستان میں خوش آمدید۔ آپ بھی فرض کفایہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بینگ دائی، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے جو یہ پیغام سن رہے ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، شکریہ اس کے لیے۔ میرا سوال جو ہے آپ نے جیسے کہا خواتین سے متعلق ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایریا آپ نے خواتین، عورتوں سے متعلق آپ نے مس انٹرپریٹیشن آف سم ورسز کی بات کی جب خواتین کی بات ہوتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ پہ میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گی جہاں پہ خواتین کو مارنے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کیا اجازت دیتا ہے اسلام اس کی؟ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعہ افک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر نازیبہ ترین الزامات کے باوجود یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کیسے لینی ہے۔ سو آپ کے خیال میں ڈومیسٹک وائلنس از اٹ الاؤڈ ان اسلام، اور اس کا راستہ روکنا جانا چاہیے؟ کیونکہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں، یہاں پہ الزام صرف لگایا جاتا ہے اور عورت کو قاری کر دیا جاتا ہے۔ بہت کبھی یہ رسومات ہیں جس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بہت ساری زیادتی جو ہے اس کا سلسلہ جاری۔ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں جاننا اگر آپ سمپل جواب چاہتے ہیں کہ از ڈومیسٹک وائلنس پرمیٹڈ، ڈومیسٹک وائلنس نہیں حرام ہے، ڈومیسٹک وائلنس حرام اسلام، وائلنس از ڈفرنٹ دین جو آپ قرآن کی آیت کا ذکر کر رہے تھے، وہ آیت سورہ نمبر نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35۔ میں نے 34 کا ذکر کیا جس میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مین آر دا سپورٹر۔ اس کے آگے آپ چلیں گے تو اس میں آتا ہے کہ if one is disobedient, if they're disobedient or if they don't follow the instruction, then you stop talking to them and آپ ان سے بات مت کیجیے، بعد میں بستر میں شیئر کیجیے۔ اور پھر آتا ہے جو عربی ورڈ ہے ضربہ۔ تو اس کے اندر حدیث کے اندر ایک آتا ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں کہ مثال کے طور پہ آپ مسواک سے مار رہے، اور اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے اگر شریعہ کے اندر تو یو کی ناٹ بیٹ آن دا فیس، یو کی ناٹ لیو اے مارک آن دا باڈی، بہت سی چیزیں شریعہ از ڈیرائیو فرام حدیث اینڈ قرآن، اور جو فقہ مل کے کرتے ہیں تو کئی چیز ہے کہ یو کی ناٹ ہٹ آن دا فیس، یو کی ناٹ لیو اے مارک۔ فیس پہ مانے تو ایسے ممانعت ہے، فیس پہ نارمل ماننا ممانعت ہے، اسی لیے مکس مارشل آرٹس، باکسنگ از ناٹ پرمیٹڈ، باکسنگ از ناٹ پرمیٹڈ، آپ سمجھے نا۔ جنرلی لیو اسائڈ وومن، جنرلی ماننا الاؤڈ نہیں، تو وومن کے لیے تو وائف از آؤٹ آف دا کوشچن، آپ سمجھے نا۔ تو دیز آر نارمل رولز اینڈ ریگولیشن۔ آپ مسلمان اگر نہیں پڑھتے قرآن کی آیت لے کے ماننا کرتے تو غلط ہے۔ سو دے شوڈ بی ایجوکیشن ان دا مسلم سوسائٹی۔ اور ایک غیر مسلم اگر اس کو پوچھتے کس طریقے سے جواب دینا، مثال پہ میں کہا ہینڈکرچیف، اٹ از مور آف اے سمبولک، ختم، پہلے بات نہیں کر رہے، پھر آپ بیڈ نہیں شیئر کر رہے، پھر آپ ضربہ مطلب، اس کے بعد پھر دیر از ریکنسیلیشن بٹوین ون پارٹی فرام دا وومن سائڈ، ون پارٹی فرام دا مین سائڈ، دے کم اینڈ ریکنسیلیٹ۔ So this is a procedure before talaq takes place. So daraba here means light beating, matlab symbolic, matlab this is the end of it. It is just a symbolic way of saying you are crossing the red line. آپ سمجھے نا۔ اس کے بعد کیا ہوگا قرآن کی جو آیت ہے، تو we are giving time to a person that we don't want to part. This is the last one. But in no way is domestic violence permitted at all. اس کے پہلے پارٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر اتنا آپ کو لگتا ہے بھائی چھینے تو پارٹ میں ایٹروسٹیز آ رہے، پھر بھی وہ الحمدللہ کہتے ہیں، پریز بی ٹو اللہ، پھر بھی کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو کیسے لوگ ہیں، کیا دین ہے؟ اس وجہ سے لاکھوں ماشاء اللہ غیر مسلم اسپیشلی ویسٹرن کنٹری میں انہیں قرآن پڑھنے لگے، اور یہ ایک سال میں لاکھوں غیر مسلم اسلام قبول کے صرف انہیں بیکاز آف غازہ۔ سبوق سعید صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میرا نام سبوق سید ہے اور میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک شو کرتا ہوں۔ آپ کے سوالات اور آپ سے جو سوالات کیے گئے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور لازمی سے ذہن بھی کھل رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے جو 15 پوائنٹ پیش کیے ہیں کہ یہ ایکشن پلان ہونا چاہیے مسلم سوسائٹیز کا یا مسلم گورنمنٹ کا، تو مجھے کچھ سوالات میں کچھ اشکالات بھی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن میں نے آپ کا پورا لیکچر نہیں سنا ہوا، تو شاید اگر وہ سنوں تو شاید وہ اشکالات رفع بھی ہو جائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر ہم بس رہے ہیں، آپ نے یہ تو کہا کہ ہم اس کا بھی بائیکاٹ کر دیں، ہم اس سے تعلقات بھی ختم کر لیں، لیکن کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اگر زمینی حقائق کو دیکھیں؟ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس خلفشار کی فضا میں، اس ٹینشن کی فضا میں ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں یا ود ان سوسائٹیز جو ہمارے ساتھ اتنے بڑے پرابلم پیش آ چکے ہیں ان کے حل کے لیے ہم کوئی کوششیں کریں؟ جو آپ کو پہلا سوال تھا
کہ ہم اس کو بائک آؤٹ کریں اس کو بائک آؤٹ کیا یہ ممکن ہے اور عام طور پہ تو نظر آتا ہے ممکن نہیں ہے اور میں آپ سے سہمت ہوں لیکن آپ ڈائریکٹ ٹاپ پہ نہیں جا سکتے اٹ از اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ پہلے فالو کرو فرسٹ اسٹیپ پھر سیکنڈ تھرڈ اسٹیپ پہلے خود کی اصلاح کرو آپ بات تقریر کر رہے خود نماز نہیں پڑھتے فائدہ کیا خود عمل نہیں کرو بات کر ہی کرنا چاہیے تو آپ اللہ کی مدد نہیں آئیں گی تو پہلے اپنے اندر چینج آنا چاہیے اور میں کہاں ہوں ڈیٹیل کے اندر کس کے لیکچر میں اپنے آپ میں یہ بول رہا ہوں نماز پڑھو تہجد کی خود نہیں پڑھ رہا ہوں کیا فائدہ میں کہہ رہا ہوں عمل کرو قرآن حدیث پہ میں نہیں کر رہا لوگ بولے یہ آدمی تو یہ کرتے سمجھے نا تو پہلے اپنے آپ کو بدلو اور اپنے آپ کو بدلنے میں کس کی ضرورت ہے دوسرے کی نہیں آپ اور آپ کے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ پہلے اپنے آپ میں چینج لے کے آئیے ہر مسلمان اپنے آپ میں چینج لے کے آئے گا تو ضرورت ہی نہیں کس کی نمبر 1 اسٹارٹ وتھ یو دین اسٹارٹ وتھ اے فیملی دین اسٹارٹ وتھ سوسائٹی آپ کی سوسائٹی ہے آپ کا سٹی ہے پھر آپ کی کنٹری ہے پھر پورا دنیا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ کی فیملی میں کون اگر نئی بات مان رہا ہے تو آپ مت آگے مت کرو کتنے رسول تھے جن کے بیٹے مانے نہیں بات نوح علیہ السلام ہے اس کا مطلب نہ دعوت چھوڑ دیو آپ دعوت دے دیے نہیں مانے دی بٹ لیکن آپ کا پہلے آپ پہ آتا ہے پھر آپ کی فیملی پہ آتا ہے پھر آپ کے نیبرس پہ آتا ہے پڑوسی کے اوپر پھر آپ کے سٹی میں پھر اور جہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کئی مثال ہے قرآن میں اور حدیث میں کئی مثال ہے جو چیز ممکن ہی نہیں بیٹل آف بدر 3 گنا زیادہ جو نمبر کے جو تھے بیٹل آف بدر میں جو مسلمان اور مشرک تھے جو کافر تھے ان کا نمبر 3 گنا زیادہ ان کے پاس اور فیسلٹی تھے ان کے پاس کم گھوڑے ان کا زیادہ گھوڑے اور فیسلٹیز تو ٹیکنیکلی امپاسبل تھا لیکن اللہ کی مدد تو پاسبل ہے کیا نہیں تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں اگر اللہ چاہے ممکن ہے کیا نہیں ہم جو بولتے ہیں ان کے پاس یہ وسائل ہے ان کے پاس یہ وسائل ہے میں نے بولا ہمارے پاس اللہ ہے بھائی لیٹ دیم ہیو آل دا ویلتھ ان دا ورلڈ دنیا کی پوری طاقت اللہ اپنے پاس کون جیتے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ ساتھ ہے تو کون جیتے گا نہیں میں آپ کا سوال پوچھتا ہوں میں اللہ ایسا ساتھ میں نہیں آتا ہے اللہ کو ساتھ اللہ کو آپ کی حق میں لے کے آنے کا ہے تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا چاہیے لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ تو کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ وہ تو کہتا ہے تم تیاری کرو وہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جب تم خود کچھ کرو گے بالکل صحیح تو جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے صرف اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا اسی لیے وہی تو کہہ رہا ہوں میں ابھی آپ نے جواب دیا میرا آپ نے جواب دی میرا نا تو غلطی اللہ کی کیا ہماری اللہ تعالیٰ کہتا ہے جد و جہد کرو میں آپ کے لیے پورے راہ کھول دوں گا سورہ عنکبوت سورہ نمبر کے مطابق پاتا ہے جتنی کوشش کرتا ہے اتنا پا لیتا ہے بالکل صحیح اگر آپ کوشش کے راستے نہیں کھل رہے تو آپ کی کوشش صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے قرآن میں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں آپ جہاد کرو اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے اگر آپ بولے میں جہاد کرو راستے نہیں کھل رہے آپ کا جہاد صحیح نہیں ہے تو اگر اسی لیے میں نے کہا میرے پوائنٹ میں کیا کہا تھا قرآن اور حدیث پہ عمل کرو وہ تھا نا پوائنٹ کے اندر اگر قرآن حدیث پہ آپ عمل کرے ہم ہار بھی گئے تو ہماری جیت ہے جی ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے